عنوان گفتگو جیسا کہ آپ مطلع ہیں، مستحضر ہیں عزیزان محترم، عنوان گفتگو ایک ایسی ہستی کا ذکر ہے، پروردگار نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس امام موجود اور حاضر کا ذکر کر رہے ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی قدرت اور قوت اور طاقت سے ہمارے اعمال کو ناظر بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو اعمال پر ناظر بنانے کا قرآن مجید میں ذکر بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی حوالہ دوں گا۔ ہماری معتبر ترین روایات اصول کافی میں اور دیگر کتب میں موجود ہیں، جہاں ائمہ کے لیے لفظ شہداء آیا ہے۔ شہداء، یہ شہداء شہید کی جمع ہے۔ عموماً جو شہید کا معنی ہماری اسلامی ٹرمنالوجی میں ہے اور جس کا معنی ہم اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا لیتے ہیں، یہ قرآنی اصطلاح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کا ذکر ہے، لیکن لفظ شہید کے ساتھ نہیں۔ لفظ شہید شاہداء سے ہے، جس کا معنی ہے کسی کی عمل کو یا کسی کے فعل کو دیکھنے کے بعد اس عمل کی گواہی دینا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی پروردگار عالمین کے لیے بھی لفظ شہید آیا ہے، سرکار دو عالم کے لیے آیا ہے، اور ائمہ طاہرین کے لیے آیا ہے، انبیاء الہی کے لیے آیا ہے۔ تو لفظ شہید اس معنی میں اور اس کی جمع جو شہداء ہے، علماء فرماتے ہیں اور اصول کافی فروع کافی میں یہ روایات موجود ہیں کہ ان شہداء سے مراد ائمہ طاہرین ہیں، اور مستند روایات ہیں کہ بندوں کے اعمال شب جمعہ اپنے امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں، پورے ہفتے کے اعمال۔ اس کا معنی ہے کہ یہ اس امام کا تذکرہ ہے جو آج اسی آیہ مجیدہ کے مصداق ہے۔ ایک ایسے امام کے ذکر سے ہم اپنی مجالس کو مزین کر رہے ہیں، تو یقیناً امام کی خوشنودی اور امام کی معرفت اور امام کے قرب کا سبب بنے گی۔ بہت بڑی سعادت ہے اس عنوان سے مجلس اور اس عنوان کی مجالس میں شرکت۔ آپ جانتے ہیں، میں نے ابھی عشرہ محرم جو یہاں پر آپ کی خدمت عالیہ میں سعادت حاصل ہوئی، تو یہ جملے تکرارن عرض کیے کہ امام زمان کے موضوع کا تعلق کسی مسلک، کسی مذہب، کسی خاص عقیدے سے نہیں ہے، یعنی خاص فرقے سے نہیں۔ یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے۔ اسلامی بمعنی یہ، جس کی میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ ایک نقطہ نظر ہوتا ہے جو کسی مسلک اور مذہب کے ساتھ خاص ہوتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو دین کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا عقیدہ توحید کا تعلق کسی مسلک سے خاص نہیں ہے، ایسے ہی ہے، یعنی مسلمان بعنوان مسلمان جب تک اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، وہ دائرہ دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی ہے کہ عقیدہ توحید کا تعلق مسلک سے نہیں، دین سے ہے۔ یعنی دین بمعنی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مسلمان اسے قبول کرتا ہے کہ اللہ کو واحد اور احد ماننا ہر مسلمان پر ضروری ہے، ایک۔ دوسرا، سرکار دو عالم کو نبی آخر ماننا، آخری نبی، یہ بھی کسی مسلک کے ساتھ خاص نہیں۔ اور یہ بات ہم کوئی ایسے ہی نہیں کہہ رہے، ممبر سے کہہ رہے ہیں۔ مثلا ہم کسی کو دیکھ کر یا کسی کی پیروی میں، وہ لوگ جو سرکار دو عالم کو آخری نبی نہیں مانتے، ہم کسی کی پیروی میں انہیں دائرہ دین سے خارج نہیں سمجھتے،
بلکہ ہمارے مکتب مسلک میں وہ دائرہ دین سے خارج ہے جو رسول خدا کو آخری نبی نہ مانے۔ ختم نبوت پر ایمان اصول دین میں شامل ہے، اصول دین میں۔ اور میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں کہ ہمارے نزدیک 12 امام ہیں، حالانکہ ہمارے عقیدے میں یہ جو امامت کا منصب ہے، یہ امامت کا منصب قرآنی نقطہ نظر سے یہ نبوت اور رسالت کے بعد عطا ہوا حضرت ابراہیم کو۔ ہم اس منصب کی افضلیت برتری کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 12 ائمہ کو نبی نہیں کہتے، چونکہ ختم نبوت کی مہر لگ گئی۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی آسان کر دوں، ہمارے نزدیک یہ 12 نبی ہونے کی تمام صفات، اوصاف اور اہلیت رکھتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے منصب ختم کر دیا تو ہم اس منصب سے کسی 12 امام میں کسی امام کو نہیں پکارتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو جب ہم ان 12 ائمہ کو اس منصب سے نہیں پکارتے تو کسی عام شخص کو کیا مانیں گے؟ جن کے نزدیک مولا علی کو وہ اس لیے نبی نہیں کہتے کہ یہ منصب رسول خدا کے بعد آگے نہیں بڑھا، تو وہ کسی اور کو کیا مانیں گے؟ باقیوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، مقام۔ لیکن یہی ختم نبوت کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ دین کا مسئلہ ہے، دین کا، مسلک کا نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، میں سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں۔ روز قیامت پر ایمان یہ کسی مسلمانوں کے فرقے سے خاص عقیدہ نہیں۔ اب توجہ فرمائیں، یہ میں نے مثالیں دی تاکہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے۔ اسی طرح امام زمان پر عقیدہ یعنی ایک ایسی ہستی کا جن کا نام نامی رسالت مآب کے نام پر ہوگا، جن کی کنیت سرکار کی کنیت ہوگی، اور جن کا منصب امامت ہوگا، اور جن کے ان عناوین میں سے ایک عنوان مہدی ہوگا۔ اس نام، اس عنوان، اس کنیت کے ساتھ ایک شخصیت کا آخری زمانے میں ظہور کرنا، اور پوری کائنات، ایک صوبہ نہیں، ایک ملک نہیں، ایک خطہ نہیں، ایک بر اعظم نہیں، پوری روئے زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، یہ عقیدہ رکھنا صرف شیعت کا خاصہ نہیں، یہ دین کا خاصہ ہے، یہ دینی عقیدہ ہے۔ یعنی کیا مراد؟ توحید، ختم نبوت اور قیامت کی طرح مہدویت، اسے کہتے ہیں مہدویت، مہدویت پر ایمان یہ کسی مسلک کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جیسے اللہ کو واحد مانتا ہے، سرکار کو خاتم النبیین مانتا ہے، روز جزا پر ایمان رکھتا ہے، ویسے ہی امام زمان کے آنے پر ایمان رکھے۔ یا اذان ہو، اذان۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز، ما صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاکم سلامت رہیں۔ میری بات یہاں تک تمہیدی طور پر میں نے جو عرض کیا کہ ایک اس عقیدے کی جو اساس اور بنیاد ہے، وہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد دین میں ہے، ایک خاص مکتب اور مذہب اور مسلک میں نہیں ہے۔ عقیدہ مہدویت ایک دینی عقیدہ ہے، دینی، ہاں یہ ضرور ہے۔ اس عقیدے کی جیسے وضاحت، جیسے شرائط
جیسے اوصاف، جیسے صفات ہمارے مکتب نے بتائے اور ہمارے 11 ائمہ نے بتائے ہیں، اور جس قدر یہ عقیدہ ہمارے نزدیک واضح ہے، صاف ہے، شفاف ہے، اس کا مصداق پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ پردہ غیبت میں ہونے پہ ان کا شجرہ ہمارے پاس ہے، ان کے اوصاف، ان کے صفات، ان کے خصائل اور ان کا زندہ ہونا، حی ہونا، موجود ہونا جیسے ہمارے عقیدے میں واضح ہے، دوسروں کے پاس اس طرح کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یعنی اتنا واضح نہیں ہے۔ یہ آپ کا امتیاز ہے، یہ آپ کی انفرادیت ہے، اور اللہ کا یہ آپ پر ایک احسان عظیم ہے۔ کیسے؟ کہ یہ جو اسلام کا سب سے عظیم عقیدہ تھا، لو میں اس کو جملوں میں ایسے کہتا ہوں، ایک ایسا عقیدہ کہ جو 1,24,000 نبیوں کے مقصد بعثت کو نتیجے تک پہنچائے گا۔ کاش میرا جملہ پہنچا ہو۔ جو ہستی آ کر 1,24,000 نبیوں کے آنے کے مقصد کو اس جہان میں ہمیں مجسم کر کے دکھائے گی، اس ہستی پر جیسا ایمان اور وضاحت آپ کے 11 ائمہ نے کی ہے، دوسروں کے پاس وہ عقیدہ ایسے نہیں ہے۔ واضح کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ ان 2 دنوں میں کوشش کریں گے سے روزہ مجالس میں آپ کی خدمت میں کچھ بکس لاؤں اور ان کا حوالہ دوں، اہل سنت، اور وہ بھی کوئی قدیمی علماء نہیں، اس دور کے علماء کا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اس عقیدے کا تسلسل اس قدر ہے، اور علماء اہل سنت نے اس کے بارے میں کیا فتوے دیے ہیں، فتاوی دیے ہیں۔ تو یہ آپ کا امتیاز ہے کہ جس اوصاف، جس صفات، جس خصوصیات کے ساتھ آپ اس امام سے رابطہ رکھتے ہیں، دوسروں کے پاس یہ سعادت نہیں ہے۔ یا لفظ بدل دوں، خدا کی قسم آپ آج بھی ایک اللہ کے نمائندے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نمائندے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ صفت اور یہ امتیاز آپ کو حاصل ہے۔ اور میں کہہ سکتا ہوں اسلام کا یہ عقیدہ، عقیدہ مہدویت، جس قدر اور جس رخ سے آپ کے ائمہ نے واضح کیا، اس کے پیچھے ایک ہدف تھا۔ چونکہ اس امام نے آ کر دین کو نافذ کرنا ہے، اس امام نے آ کر اللہ کی وحدانیت کے پرچم کو پوری کائنات میں لہرانا ہے، اس امام نے آ کر 1,24,000 نبیوں کی زحمات کو، مشکلات کو، مصائب کو، آلام کو نتیجے تک پہنچانا ہے۔ بلکہ اس لیے کہ 11 ائمہ نے جو مشکلات دین پہنچانے میں اٹھائی ہیں، اس امام نے اسی دین کو نافذ کر کے ان 11 ائمہ اور 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو نتیجے تک پہنچانا تھا۔ لہذا اس لیے آپ کے ائمہ نے ہر دور میں اس عقیدے کو آپ میں زندہ رکھا۔ سلامت رہے، ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اس عقیدے کو زندہ رکھا، پائندہ رکھا، پائیدار رکھا، اور دعاؤں کے نتیجے میں احادیث، مناجات، تعلیمات، ارشادات، فرمودات کی ذریعے آپ کو متوجہ کیا اس حقیقت کی طرف کہ اس عقیدے سے غافل نہیں رہنا۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ عشرہ محرم میں یہ پہلو تشنا رہ گئے تھے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو انتظار ہے نا، انتظار، یہ انتظار کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اس انتظار نے ہی آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ کاش میری بات پہنچے۔ یہ انتظار ہے کہ دنیا میں اس ظلم و ستم کو دیکھ کر جس کے پاس آپ کی طرح امام نہیں، وہ مایوس نا امید ہو جاتا ہے، لیکن آپ ان ظلمات کو دیکھ کر اسی ظلمات میں آپ کے لیے جو چراغ ہدایت بن کر سامنے آ جاتا ہے، اسی کا نام امام زمان ہے، اسی ہستی کا نام امام، جو انہی ظلمات میں وہ چراغ ہدایت ہے،
جو اسی ظلمات میں، جو اسی یزیدی دور میں پرچم حسین تھامے ہمارے لیے امید بن کر مجسم ہو جاتا ہے، اسی کا نام امام زمان۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، اس عقیدے کا عقیدہ مہدویت، اب میں اسے یاد کروں گا عقیدہ مہدویت کے نام سے۔ مہدویت وہی امام مہدی علیہ السلام سے نسبت کی وجہ سے، یہ جو یہ اور تا ہوتی ہے یہ نسبت کے معنی میں ہوتی ہے۔ یہی جو عقیدہ مہدویت ہے، اب میں اس کا ایک پہلو ذکر کیا، اس کا ایک پہلو دینی ہے، یعنی یہ قرآنی عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے، دینی عقیدہ ہے۔ اگلا جملہ کہتا ہوں پڑھے لکھے جہاں دیدہ بزرگ دوست احباب ہیں، اس لیے آپ ان جملوں پر دقت بھی کریں گے تو آپ کے لیے دلائل اور واضح ہو جائیں۔ اس عقیدہ مہدویت کا اس سے بھی وسیع ایک پہلو ہے، وہ یہ ہے عقیدہ مہدویت اسلامی، قرآنی، دینی ہونے سے پہلے انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کی خدمت میں جو پہلو عرض کروں گا تھوڑے سے عام ڈگر سے ہٹ کے ہے تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں، اور یہ دلیل بھی آپ کے لیے کارآمد ہو۔ مہدویت کا جو ایک تعلق ہے وہ انسان سے ہے، وہ مسلمان نہ بھی ہو پھر بھی اس کے لیے مہدویت ایک امید کے باقی رہنے کا سبب ہے۔ سنیے گا، وہ جو میں نے کہا انسانوں کے اندر اس عقیدے کی جڑ ہے، اس کا نام ہے فطرت۔ فطرت، اچھا اب فطرت کی تعریف کروں، فطرت کے معنی کروں، وقت گزر جائے گا، لیکن آپ کو آسان لفظوں میں کہتا ہوں۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے اس پر اپنی حجت، اپنی دلیل قائم کرنے کے لیے کہ اگر اس تک نبیوں کا پیغام نہ بھی پہنچے، اس کے اندر اللہ نے بغیر کسی تعلیم کے چند چیزیں رکھ دی ہیں، بغیر تعلیم کے۔ ہر انسان، مسلمان نہیں، ہر انسان کے اندر چند چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور ان چیزوں کو ہر انسان اپنے اندر پاتا ہے۔ وہ بغیر تعلیم کے انسان کے اندر موجود ان چیزوں کا نام ہی فطرت ہے، چونکہ ان کا معلم خدا ہے۔ چلیں اب آسان کرتا ہوں، سوال کروں گا اسی میں میرا جواب ہوگا۔ مجھے بتائیں، عالم افضل ہے یا جاہل؟ عالم۔ اچھا، صرف مسلمانوں کے نزدیک علم فضیلت ہے یا غیر مسلموں کے نزدیک ہے فضیلت؟ وہ بھی علم ہی حاصل کرنے کو فضیلت سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی سائنسدان پر مانا عالم ہی ہے، وہ علم دین نہیں رکھتا لیکن علم جہان تو رکھتا ہے۔ اسے عربی نقطہ نظر سے عالم ہی کا، عالم کہتے ہیں جو علم رکھتا ہو، اسی لیے عالم دین لفظ ساتھ لگاتے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے میری بات کی تائید فرمائی کہ دنیا کے کسی معاشرے میں چلے جائیں وہ علم کی عزت کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور علم کو ہی فضیلت سمجھتے ہیں، جہالت کو فضیلت نہیں سمجھتے۔ اچھا، دنیا کے کسی معاشرے میں چلے جائیں وہ عدل کو فضیلت سمجھتے ہیں یا ظلم کو؟ ماشاءاللہ، عدل کو فضیلت۔ دنیا کے کسی معاشرے میں چلے جائیں وہ عادل کی تعریف کرتے ہیں، ظالم کی نہیں کرتے۔ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا عدل و انصاف کرتا ہے، عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا ہوا ہے۔ مثلا دنیا کے کسی معاشرے میں چلے جائیں وہ عدل کی تعریف کرتے ہیں، ظلم کی تعریف نہیں کرتے۔ اسی طرح انسان نیکی کرنا، مثلا آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے بیچارہ باہر کھڑا ہے، مثال دیتا ہوں، مسکین ہے، کمزور ہے، ایک بندہ طاقتور آیا اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، معذرت۔ آپ نے یہ منظر دیکھا، یہ جو بے گناہ انسان کو تھپڑ مارا، اسے انسان پسند کرتا ہے یا ناپسند؟ بیٹھے رہے، کوئی بات، میں پانی لے لوں گا، کوئی بات۔ تو ناپسند کر رہا ہے۔ اچھا، صرف مسلمان اسے ناپسند کرتا ہے یا ہر انسان؟ ہر انسان، ماشاءاللہ۔ یہ میں نے مثالیں دی، انسان نیکی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے پڑھا ہے
کہ کئی انسانوں کے پاس پیسہ دولت بہت زیادہ آ گئی، غیر مسلم تھے، حتیٰ مسلمان بھی نہیں تھے، ملحد تھے، لیکن آخر عمر میں انہوں نے ساری دولت ویلفیئر اور وہ چیریٹی جسے کہتے ہیں اس میں مختص کر دی۔ اچھا، اس عمل کو وہ جو غیر مسلم معاشرہ ہے، جو غریبوں کی مدد بندہ کرتا ہے، اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ جو میں نے اتنی مثالیں دی، یہ ہر انسان کے اندر یہ چیز ہے۔ سوال یہ ہے انسان علم کو کیوں پسند کرتا ہے؟ یہ کیوں کا جواب نہیں ہے، صرف ایک جواب ہے، آپ کہیں گے یہ کمال ہے، یہ فضیلت ہے۔ سوال یہ ہے یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ کسی نے باہر سے نہیں سکھایا، اندر ہے، اسی کا نام فطرت ہے۔ یعنی اللہ نے انسانوں کے اندر اسی طرح انسان کمال کو پسند کرتا ہے، عیب سے نفرت کرتا ہے، کمال کو پسند کرتا ہے، عیب سے نفرت کرتا ہے۔ مثلا اگر میں اس ممبر سے کہوں تو آپ سب کی ہنسی نکل جائے گی، اگر میں کہوں میں فلاں بندے سے اس لیے محبت رکھتا ہوں کہ وہ ہر میدان سے دوڑ جاتا ہے، آپ کہیں گے یہ کیا یار، تو یہ کیوں بھائی؟ آپ ہنسنے لگے، چونکہ یہ عیب ہے، یہ کمال، یہ فضیلت، اس کا معنی ہے انسان کی فطرت میں کمال سے محبت ہے، عیب سے نہیں۔ اسی سے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے، یہ سوال عقل میں رکھا گیا، فطرت میں، کہ یہ کائنات میں مثال کے طور پر اگر میں کسی دیہاتی معاشرے میں جا کر لوگوں میں بھی کہوں نا یہ میز اپنے آپ بن گیا ہے، تو کہیں گے مولوی صاحب کوئی عقل کی بات کرو، تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ پڑھا لکھا نہ بھی ہو، اسے کہیں یہ میز خود بن گیا ہے، اس کی عقل نہیں مانتی۔ یاد رکھو، ایک بات اور کہتا ہوں، پڑھا لکھا ہونا اور بات ہے، عقل مند ہونا اور بات ہے۔ عقل مند وہ ہے، معصوم سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ معصوم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اللہ کی رضا پر دنیا کی رضا کو غالب نہ کرے۔ اب دیکھیں مولانا امام نے عقل مند کا معنی بدل دیا، فرمایا جو دنیا کے لیے آخرت نہ بیچے۔ کیوں؟ مولانا نے فرمایا یہ عقل مند کیسے ہے کہ محدود دنیا کے لیے لامحدود اپنی آخرت کو بیچ رہا ہے۔ بھائی یہ کیسے عقل مند ہو سکتا؟ یہ محدود دنیا کے لیے لامحدود آخرت بیچ دی۔ اسی لیے ہمارے ایک استاد تھے، کہا کرتے تھے کہ عقل مند اور چالاک اور مکار ہونے میں فرق ہے۔ پھر مثال دیتے تھے، کہتے تھے شمر اور عمر سعد چالاک تھے، عقل مند نہیں تھے۔ حر چالاک نہیں تھا، عقل مند تھا۔ انہوں نے اپنی دنیا پر دین کو قربان کر دیا، عمر سعد اور شمر نے، لیکن حر نے اپنی دنیا کو اپنے دین پر قربان کر دیا، آخرت بچا لی۔ اسی لیے تو آپ کی خدمت میں نے مثالیں دی اور آپ نے میری تائید فرمائی کہ یہ علم سے محبت، نیکی سے محبت، عدل سے محبت، یہ فطرت میں ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کا معنی ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں ظلم ختم ہو جائے، چاہتا ہے یا نہیں؟ چاہتا ہے نا۔ لو میں اور بھی ایک مثال دے دوں، آپ ماشاءاللہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو پھر بندے کو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ غزہ کا واقعہ فلسطین کا ہو رہا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم سے زیادہ، یعنی مسلمان ملکوں سے زیادہ بڑے احتجاج اور اجتماع یورپ میں ہو گئے، ایسا ہی ہے نا؟ ابھی پچھلے دنوں آسٹریلیا کا شہر ہے سڈنی، وہاں 3 لاکھ لوگ جمع ہو گئے غزہ کے لیے۔ یہ جہاں واقعہ بھی ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک سازش ہے، وہی لوگوں کا جو رجحان تھا اسے ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ یہ بڑے مکاروں کی دنیا ہے، بڑی مکاروں کی دنیا ہے، اللہ کی قسم۔ اس دنیا کا ظاہر اور باطن پرکھنا بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا جب تم پر فتنے اپنا حملہ کر دیں، یعنی تمہیں فتنوں میں اصل شے کا پتہ نہ چلے، تو فرمایا ایک مضبوط ستون کے ساتھ جڑ جانا۔ اسی مضبوط ستون کا نام امام ہے۔
اور غیبت امام میں وہ مضبوط ستون وہ فقہا ہیں جو ہر دور کے فتنوں سے تمہیں بچا کر امام سے جوڑے ہوئے ہیں، جوڑے ہوئے ہیں۔ مہدویت سے جڑے رہنا ہے اور عقیدہ مہدویت پہ قائم رہنا ہے تو اللہ کی قسم غیبت امام میں ہمارے پاس عقیدہ مہدویت سے جڑے رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ علماء، یہ فقہا، یہ مراجع۔ اللہ کی قسم میں کوئی چاپلوسی میں یہ جملہ نہیں کہہ رہا، آپ کی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ آج پہلی مجلس ہے اس لیے یہ باتیں جو کر رہا ہوں ان باتوں میں ایک ایک بات میں کئی کئی گفتگویں ہیں، لیکن چاہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے در کھلتا جائے۔ آپ نے یہ حدیث تو بارہا سنی ہے نا سرکار دو عالم کی، کہ سرکار دو عالم نے امیر المومنین کو مخاطب کیا، صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں ہے، اور فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ سنی ہے یا نہیں؟ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا اے علی تجھے مجھ سے وہی منزلت، مقام، نسبت حاصل ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ سنی ہے نا؟ اس کا اگلا جملہ ہی ثابت کرتا ہے کہ یہاں منزلت سے مراد کیا ہے۔ تھوڑا میرے ساتھ رہنا، میں آپ کو آج کے دور کے تناظر میں لا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ آپ کو ایک پیغام دینا ہے، یہ حدیث موضوع سے خارج ہو کے نہیں پڑھی، موضوع کو واضح کرنے کے لیے پڑھی ہے۔ سرکار نے فرمایا اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت، منزلت، مقام، مرتبہ حاصل ہے۔ منزلت کا یہ معنی کر دیا جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھا، الا انہ لا نبی بعد، لیکن کہا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لے میں نے کہا اور آپ کے چہروں نے بتایا کہ بات پہنچ گئی۔ اچھا یار بتائیں، معذرت چاہتا ہوں، بعض باتیں اتنی آسان ہوتی ہیں کہ اس کے لیے صرف غور کی ضرورت۔ یہ سرکار کا فرمانا کہ مگر میرے بعد نبی نہیں، اس کا معنی یہی ہے نا کہ سوائے نبوت کے تو تمام اوصاف میں مجھ جیسا ہے۔ یہ ہے یا نہیں؟ یہی معنی ہے نا کہ سوائے نبوت کے تمام اوصاف میں تو مجھ جیسا ہے، یہی معنی ہے۔ یہی معنی ہم لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں علی نبی نہیں لیکن مصطفیٰ جیسا ہے۔ اسی لیے ہم یہ نہیں کہتے مولا علی نبی ہیں، لیکن کہتے ہیں علی مصطفیٰ جیسے ہیں۔ اب جس سے مصطفیٰ افضل، اس سے مرتضی افضل۔ اگر امت نہیں نبیوں کا موازنہ اور مقابلہ مصطفیٰ سے کرنا یہ مقام نبوت کی توہین ہے، تو جسے اللہ نے نفس رسول بنا دیا، نفس رسول کہا ہے، اس کی عظمت۔ اچھا چلیں، میں اس سے نتیجہ کیا لینا چاہتا ہوں، اب آپ نے توجہ فرمائیں۔ فہم حدیث کا ایک معنی یہ ہے، اے علی تجھے مجھ سے وہی مقام حاصل جو حضرت ہارون کو حضرت الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی۔ اس کا معنی ہے کہ نبی میرے بعد ہوتا تو تو ہوتا۔ چلے میں اور بات، ابھی تو یہی معنی جو ہم سینکڑوں سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، علامہ ہلی سب ہمارے علماء نے کیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میڈیا کے دور میں یہی استدلال یہ مرزا صاحب، مفتی فضل ہمدرد، یہ سارے کر رہے ہیں، ٹی وی پہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کہنا کہ رسول نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مولا علی کے لیے کہا ہے، اور کہتے ہیں اسی حدیث میں یہ معنی ہے الا انہ لا نبی بعدی۔ سننا، اس حدیث میں ایک پیغام ہے، آپ نے توجہ فرمائی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اے علی تجھے مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی۔ پہلے یہ فرمایا، پھر فرمایا میرے بعد نبی نہیں، یعنی بتایا اگر نبی ہوتا تو تو ہوتا۔ یہ کب کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں؟ پہلے بتا لیا تجھے منزلت حاصل ہے نبیوں والی، لیکن چونکہ میرے بعد نبی نہیں، اگر ہوتا تو تو ہوتا۔ کیوں تو ہوتا؟ چونکہ تجھ میں صفات نبوت ہیں۔ جسے میری بات سمجھ میں آئی ہے، جنہیں میری بات پہنچی ہے، سرکار نے بتا دیا کہ میرے بعد نبی وہی ہوتا جس میں نبی ہونے کے صفات ہوتے۔
میرے بعد چلیں ماشاءاللہ یہ احادیث میں چھپے ہوئے وہ اسرار ہوتے ہیں کہ اس میں راز تھا. سرکار فرما رہے ہیں پہلے منزلت بیان کی، صفات بیان کیے تاکہ اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے. کیسے؟ فرمایا علی تجھے منزلت، مقام، مرتبہ، صفات، اوصاف حاصل ہیں. پھر کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی تو اوصاف نبوت رکھتا ہے، منصب نہیں رکھتا. تو منصب اسے ملتا ہے جو منصب کا اہل ہو. اب اگر سرکار کسی اور کو کہے نا میرے بعد نبی ہوتا فلاں، پہلے یہ بتائیں اس میں اوصاف نبوت ہیں؟ نہیں توجہ ہوئی. اوصاف نبوت ضروری ہے. معذرت چاہتا ہوں، میں کوئی یہ طنز نہیں کر رہا، میں حقیقتاً جو بات کہہ رہا ہوں. کیا نبی زندگی میں ایک منٹ کے لیے بھی شرک کر سکتا ہے؟ نہیں کر. بس پہلی صفت ہی ختم ہے. حدیث کا صحیح ہونے کے لیے پہلی صفت ہی موجود نہیں. اس کا معنی بتایا علی تو مجھ جیسا ہے جیسے میرا سر کسی بت کے سامنے نہیں جھکا. تیرا سر بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا. اچھا چلیں، جو اس سے نتیجہ آپ کو امام زمان کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی غور فرمایا کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ اے فرمایا کہ اے علی تجھے مجھ سے منزلت، مقام، مرتبہ وہی حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھا. اس کا معنی ہے کہ اے علی اس دور میں، یعنی جس دور میں میں ہوں، تو مثل ہارون ہے، میں مثل موسیٰ ہوں. سنیے گا، علماء فرماتے ہیں سارے انبیاء میں سے ان دو نبیوں سے نسبت کیوں دی؟ ایک سے اپنے آپ کو، ایک سے علی کو. اور دونوں ایک وقت میں نبی، اور دونوں ایک جگہ. اور البتہ نبی ہونے کے باوجود حضرت ہارون قرآن کی نظر میں حضرت موسیٰ کے خلیفے ہیں، ہے نا؟ اچھا، اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا قصہ قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے. حضرت ہارون حضرت موسیٰ سلسلہ انبیاء میں وہ نبی ہیں جو کلیم اللہ ہیں. ایسا ہی ہے، یعنی جاتے تھے کوہ طور پر تو اللہ بغیر واسطے کے، اب اللہ کسی شے میں بھی اپنی آواز پیدا، چونکہ وہ خالق ہے، اس کی آواز سننے کے مختلف ذرائع ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک الگ ہے موضوع. تو کلام اللہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے زبان چاہیے. اللہ خالق ہے، قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے. دیکھیں، ایک شے ہے زبان سے آپ بول رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس میں آواز آ رہی ہے، تو آواز تو یہ بھی دے رہا ہے. تو اگر ایک عام انسان میں یہ قدرت ہے کہ اس میں آواز پیدا کر دے، آپ بندے کو دیکھ نہیں رہے، آواز پیدا ہو جائے، تو اللہ کی نسبت ایسا نہ سوچا کرے جیسے بندوں کی نسبت سوچتے ہیں. وہ تو صرف سمجھانے کے لیے خدا تمہیں کہتا ہے. وہ خالق ہے زبان کا، وہ محتاج زبان نہیں، وہ خالق زبان ہے. وہ خالق جسم ہے، محتاج جسم نہیں. جو محتاج ہو وہ اسے ہی خلق نہیں کر سکتا، وہ تو خود اس جیسا ہے. اللہ جسم نہیں رکھتا ہے، وہ جسم سے مبرہ اور منزہ ہے. چلے، یہ ایک توحید ہے جو آل محمد نے دی ہے، جس میں اللہ کے جسم کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا. میں جملہ کہہ گیا شاید جلدی میں. ہمارے عقیدے میں اللہ مجسم نہیں ہوتا، اور جو مجسم ہو جائے، جسم میں آ جائے، وہ خدا نہیں ہوتا. یہ شیعت کا عقیدہ ہے. جو اس کے خلاف تمہیں دے اللہ مجسم کرے، وہ شیعہ نہیں، وہ شیعہ نہیں. میرے پاس مستند روایت ہے، مستند تفسیر برہان میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ یہ عقیدہ رکھے اللہ جسم رکھتا ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، زبان رکھتا ہے، امام نے فرمایا اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، اس کی گواہی قبول نہیں. امام نے فرمایا، چونکہ فرمایا اس کا لازمہ اللہ کی محدودیت ہے، اور فرمایا اگر وہ یہ عقیدہ رکھ لے اور دنیا سے چلا جائے، فرمایا وہ ہمارے مذہب پر دنیا سے نہیں گیا. یہ عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، اس کے معنی ہیں. ہمارے علماء نے معنی کیے ہیں. شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی توحید پڑھیں، کتاب ہے، انہوں نے تمام احادیث کے معنی کیے ہیں. لسان اللہ، اللہ کی زبان کا معنی کیا ہے؟
اس کے حقیقی معنی یہ زبان نہیں، ید اللہ کا معنی یہ ہاتھ نہیں، عین اللہ کا معنی یہ آنکھ نہیں، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ یہاں ید اللہ کا معنی ید کے پیچھے وہ جو مفہوم ہے وہ ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک گفتگو میں کہا تھا، آپ سے کسی نے کہا یار فلاں کام کروا دیں، آپ نے کہا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، تو بائیں ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ لیتے ہیں؟ یہ تو نہیں نہ لیتے۔ آپ نے کہا یار فلاں کام چاہیے، آپ نے کہا فلاں بندے سے رابطہ کر لے، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، تو لمبے کیا ہیں کہ پورے جعفر آباد میں پھیلے ہوئے ہیں؟ نہیں، کیا معنی لمبے کا؟ معذرت، یہ جملے اگر سمجھ میں عام فہم ہیں، اور یہ عام فہم باتیں جنہیں سمجھ میں نہ آئے وہ وکیل ولایت بنے ہوئے ہیں۔ عام باتیں، عام اپنے روزے مرہ میں مجھے بتائیں، معذرت چاہتا ہوں میں دوبارہ جملہ دہرا رہا ہوں، شاید آپ نے مذاق میں اسے نہ لیں۔ آپ جب کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ لمبے ہیں، یہ ہاتھ مراد ہوتی ہے؟ نہیں، آپ کی مراد ہوتی ہے کہ اس کی پہنچ بڑی ہے، تو پہنچ تعلقات، تو پہنچ میں چونکہ اس کی طاقت ہوتی ہے، طاقت اس کے تعلقات، اس کی طاقت ہے، تو اس طاقت کو ہاتھ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کا معنی ہے آپ کا مقصد یہ ہاتھ نہیں، اس کی طاقت ہے، اس کی پہنچ ہے، تو ہاتھ کا معنی تو بدل گیا نا۔ تو ید اللہ کا معنی بھی یہ ہے کہ علی اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ ید اللہ کا معنی یہ ہے، عین اللہ کا معنی یہ ہے کہ علی اللہ کی بخشی ہوئی دید اور خاص نظر سے وہ بھی دیکھ رہا ہے جو دنیا کو دیکھنے کی قدرت نہیں ہے۔ یہ ہے معنی عین اللہ، یہ ہے معنی کہ یہ دیوار کے پار کیا ہے مجھے پتا نہیں، لیکن اگر کوئی عین اللہ بن جائے تو وہ یہاں بیٹھ کر عرش اولا تک دیکھتا۔ اور ہے ایت اللہ جزائری نے یہی واقعہ لکھا ہے نا، معذرت چاہتا ہوں بات سے بات نکل جاتی ہے، یہی لکھا کہ جب مولا کائنات نے فرمایا انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں، تو مجمع سے کہتے ہیں کہ خوبصورت جوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا مجمع کے درمیان سے، کہنے لگا یا علی آپ نے دعویٰ تو بہت بڑا کر دیا، بتائیں اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ کہتے ہیں مولا نے بلا تشبیہ یوں دیکھا یوں دیکھا یوں دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، کہا انت جبرائیل۔ آگا جزائری نے لکھا، عالم تشیع میں بہت بڑا نام ہے، کہتے ہیں جب یہ کہا تو مسکرائے، چونکہ بشری شکل میں آتا ہے فرشتہ، مسکرائے، تو حضرت جبرائیل نے کہا یا علی ایک سوال کروں؟ کہا پوچھے۔ کہا یا علی آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ہوں جبرائیل ہوں؟ مولا نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھا ہے؟ فرمایا یہی تو سمجھایا ہے، میں نے دیکھا تو میری نظر عرش اولا تک گئی، مجھے تو وہاں نظر نہ آیا، نہ آسمانوں میں نظر آیا، نہ کائنات میں سوائے اس جگہ کے کہیں نظر آیا۔ تو کہا پھر دیکھا کیوں؟ کہ آپ کو پہلے پتا نہیں تھا کہ میں ہی جبرائیل ہوں؟ مولا نے فرمایا اس لیے دیکھا کہ یہ دیکھنے والوں کو پتا چل جائے نگاہ علی کہاں جا رہی، نگاہ علی کہاں تک جا رہی۔ یہ ہے عین اللہ کا معنی، جسے اللہ خاص نگاہ اور نظر دے دیتا ہے، جس کے لیے حجابات نہیں رہے۔ یہ عین اللہ کے اس معنی میں اللہ کی عظمت بھی باقی ہے، اور عین اللہ کا حقیقی معنی بھی باقی ہے یا نہیں؟ یہ معنی ہے۔ چلو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فرمایا ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تجھے مجھ سے منزلت مقام حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے۔ چلیں آخری پہلو ذکر کروں، امام زمان کی غیبت میں اس حدیث سے میں نے استدلال کرنا ہے، اس لیے بار بار یہی جملہ دہرا رہا ہوں۔ تو حضرت سرکار دو عالم مثل حضرت موسیٰ، حضرت امیر المومنین مثل ہارون، اس مثلیت میں تمثیل میں ایک راز ہے، ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اپنی قوم کو کہہ کے گئے 30 دنوں کے لیے جا رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا، پہلے تو 30 دن ہی بتائے نا، 30 دنوں کے لیے جا رہا ہوں، اور وہیں کہا کہ میرے بعد تم میں میرا نائب، میرا خلیفہ، میرا جانشین یہ ہارون ہے، ایسا ہی ہے۔ کہا میری غیبت میں اس کی پیروی کرنا۔
اچھا، حضرت موسیٰ گئے، اللہ نے آزمائش کرنا تھی بنی اسرائیل کی، 30 دنوں میں 10 دن بڑھا دیے، 40 دن۔ جب 40 دن کے بعد آئے تو بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی؟ ایسا ہی ہے، کس کو پوج رہے تھے؟ بچڑے کو، بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، یہ ہے ایسا ہی ہے نا، یعنی بچڑے کو پوج رہے تھے لوگ۔ وہ جو بچڑے کے پیچھے لگ گئے، ان میں اللہ کا نمائندہ تو تھا نا، تھا یا نہیں؟ حضرت موسیٰ ہی گئے تھے نا، ایک تو نمائندہ تھا، ایسا ہی ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچڑے کے پیچھے خود ہی لگ گئے یا کسی نے لگایا؟ کس نے؟ ماشاءاللہ سامری نے۔ تو بھائی بتائیں، وہ بچڑا پہلے بھی تھا، اس کے پیچھے لوگ نہیں لگے جب تک اس سامری نے انہیں گمراہ نہیں کیا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو سامری آ کر پوری قوم کو پیچھے لگا لیا اور اللہ کا نمائندہ موجود ہے۔ تو 10 دن پڑے اور حضرت موسیٰ آئے اور دیکھا اور حالت ہی بدلی ہوئی۔ اب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اسی لفظ پر میں اسلام آباد پڑھا تھا تو مسئلہ بن گیا تھا۔ میں نے تو ویسے سوال کیا تھا، سوال یہی کیا تھا کہ وہ اکثریت نبی کے نبوت پر ایمان رکھنے والے، وہ نبوت کی منکر نہیں ہوئی، توحید سے ہی پھر گئی، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس کا معنی ہے کوئی مسلمان کہتا ہے کہ یہ موسیٰ کی امت ساری پھر گئی تو موسیٰ کی تبلیغ کا کیا فائدہ، کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے تو ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ پوری امت بچڑے کے پیچھے لگ جائے تو امت کا گناہ ہے یا نعوذ باللہ حضرت موسیٰ کا؟ امت کا گناہ ہے نا۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کا کام نمائندہ بھیجنا ہے، نمائندے کا کام ہدایت کرنا ہے، ہدایت قبول کرنا اور ہدایت پہ قائم رہنا یہ ہمارا کام ہے، اللہ زبردستی یہ کام نہیں کرواتا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس کا معنی ہے اگر موسیٰ کی پوری قوم بھی موسیٰ کو چھوڑ جائے، موسیٰ کی تبلیغ پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اب سوچتے رہنا اگلا جملہ نہیں کہتا، ممبر سے بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے کہ موسیٰ گئے تھے، ہارون تو تھے، اور امت نے حقیقت میں دیکھا جائے تو ہارون کو چھوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی نہیں امت میں، اس وقت تو ہادی تھے ہارون، اور حضرت ہارون کے مقابلے پہ سامری آیا ہے، سامری موسیٰ کے مقابلے پہ نہیں آیا، سلامت رہیں۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ نہیں آیا، ہارون کے مقابلے پہ آیا۔ سوچتے رہنا کیوں مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو ہارون کہا ہے؟ بھائی سلامت رہیں۔ یہ اس لیے حضرت ہارون اور ادھر سامری، اور لوگ چھوڑ گئے۔ لیں اب اگلی بات جو آپ کے مزاج اور آپ کے معیار کے مطابق ہے، جو نتیجہ میں نے لینا ہے، میں نے کوئی نعرے کے لیے یہ بات نہیں کہی، واقع نتیجہ ہے یہ جو سرکار نے فرمایا نا، اے علی تم مثل ہارون، میں مثل موسیٰ۔ علماء نے لکھا ہے یہاں مولا علی کو بعنوان ابو طالب کا بیٹا مثل ہارون نہیں کہا، بعنوان اپنا جانشین کہا ہے۔ ایسا ہی ہے، لو علماء فرماتے ہیں اس حدیث کو ہم نے عمومیت دینی ہے، یعنی آگے چلانا ہے۔ عمومیت کا معنی یہ ہے کہ ہر دور کا امام اپنے دور کا ہارون ہے۔ سلامت رہیں، ہر دور کا امام۔ تو آج اس حدیث کا مصداق میرا 12واں ہے، کاش جملہ پہنچا ہو۔ آج اس حدیث کا مصداق میرا 12واں آقا ہے، یعنی 12ویں آقا حضرت ہارون علیہ السلام کی مثل ہے۔ تو خدا کی قسم ہر دور میں سامریوں کا ڈر ہے، اسی لیے جب 12واں آقا پردہ غیبت میں جانے لگے تو انہیں پتا تھا میری غیبت میں جانے کے بعد امت میں سامری پیدا ہو گئے۔ تو اگر آپ نے
آج کے سامریوں سے بچنا ہے تو امام کے بخشے ہوئے نظام نیابت سے جڑے رہنا. خدا کی قسم میری بات سنیں، میری بات، میں وہ بات کروں گا جو عملاً آپ کے سمجھ میں آ جائے. اللہ کی قسم دنیا کے 57-58 ممالک مسلمان، 58 ممالک میں آپ کو کوئی واضح ایسا پیغام نظر نہیں آتا اور کوئی ایسا عالم نظر نہیں آتے جنہیں دیکھ کر مسلمان فخر کرے. ممبر پہ کہہ رہا ہوں، سننا، میری بات ضائع نہ ہو، میری بات ضائع نہ ہو. میں نے پوری تقریر کا لب لباب اور اپنے پوری کہتے ہیں محنت کو ایک جملے میں سمیٹ لیا ہے. خدا کی قسم دنیا میں آج بھی سامری ہیں، اور سامری بچڑے کا پجاری بناتا ہے، اور ہر دور کا بچڑا الگ ہے. جنہیں میری بات پہنچی ہو، میں کوئی سیاسی بات تو نہیں کروں گا، ہر دور کا بچڑا الگ ہے. حضرت موسیٰ کے دور کا بچڑا وہ تھا، آج کا بچڑا یا اقتدار ہو سکتا ہے، شہرت ہو سکتی ہے، دولت ہو سکتی ہے. نہیں، میں جملہ آسان کر دیتا ہوں، آج کے سامری بھی بچڑوں کے پیچھے لگاتے ہیں. لو ان سامریوں سے بچنا ہے تو آپ کو مشاہدے میں دے رہا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، 3 دن یہاں ہوں. دنیا کے سامری وہ ہیں جو طاقتوروں کے سامنے جا کر سر جھکا دیتے ہیں. ہمیں امام کی غیبت میں ایسی مرجعیت ملی ہے کہ امریکہ کا نمائندہ دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے، وہ کہتی ہے نہ تم سے ملا ہوں نہ ملوں گا. میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی سیاسی بات کی ہے نا، یہ امام کا بخشا ہوا نظام ہے. نہیں، آیت اللہ سیستانی مدد اللہ العالی، امریکہ کے جب حملہ کیا تھا تو بش کی حکومت تھی، بش نے اپنا ایلچی، اپنا نمائندہ بھیجا عراق میں کہ آیت اللہ سیستانی سے ملے اور انہیں بتائیں کہ عراق کے حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرو. نجف میں گیا، جب پہنچا تو پیغام پہنچایا گیا. آیت اللہ سیستانی نے فرمایا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. اس نے کہا میں آج نہیں، کل پرسوں جب کہتے ہیں آ جاتا ہوں. انہوں نے کہا جب میں نے کہا وقت ہی نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تم میرے ملک پر حملہ آور ہو اور قابض ہو، تمہیں ملنا تمہارے قبضے کی تصدیق ہے. یہ امام کا بخشا ہوا نظام ہے. نہیں، میں نے جملہ کہہ دیا جو تمہیں سامریوں سے بچاتا ہے. آج کے سامری بھی اگر دیکھنے ہیں تو چند دن پہلے جو پروگرام ہوا ہے دوبارہ دیکھ لو، تمہیں بڑے بڑے پیٹوں والے سامری نظر آئیں. بھائی ہم کہتے ہیں کہیں جانا عیب نہیں ہے، لیکن جا کر قصیدہ گوئی کرنا اور خدا کی قسم لفظ بیعت استعمال کرنا. بیعت اس کا معنی تم نے لفظ بیعت استعمال کر کے بتا دیا کہ تمہارے ہاں بیعت کا ایسا ہی تصور ہے. امام زمان کی غیبت میں ان سامری سے مراد میرا ایک استعارہ ہے، ایک تمثیل ہے جو تمہیں گمراہ کریں. اب چھوڑیں وہ بات، میں وسیع تناظر پہ نہیں کرتا، اپنے مکتب میں آ جاتا ہوں. ہر وہ شخص سامری ہے جو تمہیں امام سے دور کرے، کسی نام سے کرے، کسی عنوان سے کرے، جو تمہیں امام کے ہدف سے، امام کے مقصد سے، امام کی راہ سے دور کرے، وہ آج کا سامری ہے. آج کے سامری ہیں، ان سے بچو. خدا کی قسم یہ تمہیں راہ حق سے، راہ ہدایت سے ہٹا دیں گے. اس لیے فرمایا کہ اے علی تم مثل ہارون ہے، اور فرمایا میرے دور کا ہر امام مثل ہارون ہے. میں نے سورہ نساء کی آیہ نمبر 165 پڑھی تو بس اس کا آج ترجمہ تاکہ کل آپ میرے ساتھ جڑ جائیں.
خدا فرماتا ہے رسولن مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. میرے ساتھ ہیں؟ کوئی بات نہیں، وہ لائٹیں جلانا چاہ رہے تھے، میرے ساتھ ہیں نا. سورہ نساء آیا نمبر 165. خدا فرماتا ہے ہم نے رسولن رسول میں، ان رسولوں کے دو کام تھے. خدا فرماتا ہے مبشرین، وہ بشارت دیتے ہیں، وہ منذرین، اور ڈراتے ہیں. کس سے؟ عذاب سے. بشارت دیتے ہیں وہ جس میں تمہاری کامیابیاں ہیں. اللہ کہتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. خدا کہتا ہے میں نے یہ رسول کیوں بھیجے جو تمہیں بشارت بھی دیتے ہیں، خوشخبری، اور ڈراتے بھی ہیں عذاب الہی سے. کیوں بھیجے؟ اللہ کہتا ہے اس لیے بھیجے کہ قیامت کے دن انسانوں کو میرے سامنے کوئی بہانہ نہ ملے کہ ہم گمراہ کیوں ہو گئے. حجت، یہاں حجت کا معنی وہ دلیل جس کے ذریعے سامنے والے کا عذر بہانہ ختم ہو جائے. یہ لفظ حجت جو استعمال ہوتا ہے امام زمان کے لیے، یہ معنی ہے ان کے وجود ذی-جود کے صدقے میں قیامت کے دن کسی کے پاس عذر نہیں رہے گا مگر یہ کہ اس کے پاس پیغام نہ پہنچے. تو حجت الہی اللہ کہتا ہے رسولوں کو بھیجا تاکہ ان کے ذریعے بندوں پر میری حجت، میری دلیل قائم ہو جائے اور ان کے پاس قیامت کے دن یہ عذر، یہ بہانہ نہ رہے. یہی آیت کا مصداق آج کے دور میں میرا امام ہے. آپ کو امام سے اپنا قلبی تعلق جوڑنا، انشاءاللہ کوشش کروں گا. ان دنوں میں امام کے ایک فرمان جو امام نے صحابی کو تعلیم دیا، اور اسی دور کی نشاندہی جب کی امام نے حضرت زرارہ سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا آخری نائب، فرمایا ان کی غیبت اتنی طویل ہوگی، امام کا فرمان ہے، کہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں. تو پوچھا تھا زرارہ نے کہ مولا پھر اس دور میں آپ کے منتظرین جو آخری کے ہیں وہ کیا کریں؟ امام نے فرمایا اس دعا کو اپنا وتیرہ بنائیں اور اس دعا پر عمل کریں، یعنی اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں. کون سی دعا؟ جسے دعائے معرفت کہا جاتا ہے، دعائے حجت بھی کہا جاتا ہے. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. ماشاءاللہ آج پہلا دن تھا لیکن آپ کی شرکت سے مجھے حوصلہ افزائی ہوئی ہے. امام دعا تعلیم فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اے میرے اللہ، اپنے صحابی حضرت زرارہ کو کہتے ہیں یوں دعا مانگو، اے میرے اللہ عرفنی نفسک، مجھے سب سے پہلے اپنی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ. اے خدا اگر مجھے تیری عظمتوں کا پتہ نہ چلا تو اس کا پتہ کیسے چلے گا جسے تو نے اپنا نمائندہ بنایا. تو اتنا عظیم ہے، تیرا نمائندہ بھی اتنا ہی عظیم ہونا چاہیے. اے میرے پروردگار مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، اگر مجھے تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے رسول کی معرفت نہیں. امام نے پھر آگے بڑھایا اللہم عرفنی رسولک، اے میرے خدا مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، نمائندے کی معرفت عطا فرما، اس خط نبی آخر کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. اے خدا مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو اس کی کیسے ہوگی جسے تو نے رسول کا جانشین بنایا. دیکھیں امام معرفت کو ادھر سے شروع کر رہے ہیں. ایک معرفت ہے جو ادھر سے ادھر جاتی ہے، یہ معرفت کی بلندی ہے کہ ادھر سے ادھر آؤ، خدا سے ادھر آؤ. کیوں؟ چونکہ اس میں حجت کی عظمت بتانا تھی. کاش میرا جملہ پہنچے. جب اللہ کی معرفت تک پہنچنا ہے تو شروع ادھر سے کرو، لیکن اگر اللہ کے نمائندے کی عظمت سمجھنی ہے تو امام فرماتے ہیں ادھر سے ادھر آؤ. آئے ہائے سلامت رہیں، ادھر سے ادھر آؤ. کیوں؟ فرمایا جب اللہ کو اس کے صفات کمالات کے ساتھ پہچان لو گے، اللہ کو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ پہچان لو گے کہ وہ اتنا عظیم ہے، اس ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی نقص نہیں. جب تمہیں اللہ کی عظمتوں کا پتہ چلے گا تو پھر تمہیں کس
کسی کو بھی نمائندہ خدا ماننے سے پہلے دیکھنا پڑے گا اگر بنانے والا ایسا ہے تو جسے بنائے گا وہ کیسا ہو. سلامت رہیں، سلامت رہیں. یا آئے توجہ ہے میری بات. دعا کا آخری حصہ جو ہم سب کے لیے قابل غور ہے اور یہی 2 دن آپ تک پہنچانا ہے. اللہم عرفنی حجتک، اے خدا مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. لیکن لفظ بدل گیا، ادھر رسول پہلے خدا، اب لفظ حجت. امام نہیں کہا چونکہ قرآنی اصطلاح کو امام لانا چاہتے تھے. حجت یعنی دلیل، یعنی رہبر، وہ دلیل جس کے ذریعے منزل تک پہنچا جائے. توجہ رہے. اللہم عرفنی حجتک، اے خدا مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي. کیا نتیجہ ہے؟ اللہ کی معرفت نہ ہوئی تو رسول کی نہیں، رسول کی نہ ہوئی تو امام کی نہیں. اب امام کی معرفت نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ امام نتیجہ زللت دینی، دین ہی ختم. بہت بڑا جملہ ہے، انشاءاللہ کل اس کی وضاحت آ جائے گی. میں نے چاہا کہ آخر پہ آپ میرے ساتھ جڑ جائیں اور یہ موضوع پھر ہم ترتیب سے آگے لے کے بڑھیں. تیسری معرفت کا نتیجہ کیا فرمایا؟ زللت دینی، دین سے ہی ختم. زللت کہتے ہیں گمراہی، دین سے ہی ہٹ گیا. اس کا معنی ہے جس کے پاس امام نہیں اس کے پاس دین ہی نہیں ہے، اس کے پاس حقیقت دین ہے ہی نہیں، حقیقت دین ہی نہیں. جملہ بدل دوں، وہ ظاہر میں مسلمان ہے حقیقت میں اسلام سے نکل گیا. ہم ظاہر پہ حکم نہیں لگاتے ہیں لیکن وہی باطن دین سے نکل گیا، روح دین نکل گئی، حقیقت دین ختم. یہ ہے امام زمان کی معرفت. آپ کو اسی لیے دین کے نام پر بے دین نظر آ رہے ہیں چونکہ انہوں نے امام کی حقیقی معرفت حاصل ہی نہیں کی. انشاءاللہ کل عرض کریں گے امام کی معرفت کیسے حاصل ہو، اس معرفت کا معنی کیا ہے، طریقہ کیا ہے. ایسے ہی صرف کہہ دینے سے ہو جائے گا، امام کا شجرہ یاد کر لینے سے نہ. امام کے اوصاف، صفات، فرمودات، ارشادات، سیرت، کردار، سب ان سے جڑنا ہے. غیبت امام میں معرفت امام کا معنی کیا ہے؟ اس معرفت میں صرف جذباتیت نہیں، اس میں علم چاہیے، معرفت چاہیے، اس میں حقیقی معنی معرفت ہمارے اندر پیدا ہو. چونکہ ہمیں معرفت نہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، عقیدت ہے. جملہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، امام ہماری عقیدت کا جز ہے، ابھی عقیدے کا نہیں بنا. عقیدہ معرفت سے بنتا ہے، علم سے بنتا ہے، ائمہ کی روایات اور اللہ کی آیات کو درست سمجھنے سے بنتا ہے. لیکن آپ نے توجہ فرمائی، جسے امام کی معرفت نہیں اس کے پاس دین ہی نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. لوگ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں غلط ہے، وہ نہیں سمجھے. یہ جو کربلا میں دین ادھر تھا جدھر حسین ہے. نہیں، جملہ بدل دیتا ہوں، شاید اللہ کی طرف سے کوئی باطنی ہدایت، کوئی باطنی ہدایت ہو گئی ہو خواجہ اجمیر معین الدین چشتی کو، اسی لیے انہوں نے کہا دین است حسین، دین است حسین. شاید اس کا ایک معنی یہ ہے جو حسین سے دور ہے دین سے دور ہے. میں کہتا ہوں اور یہ جملہ منبر پہ کہتا ہوں، نماز کی تحقیر اور توہین نہ کیا کریں. کہتے ہیں ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر یزید کی طرف بھی نماز ہو رہی تھی. نہیں، خدا کی قسم نماز ادھر ہو رہی تھی جدھر حسین ہے. جدھر حسین نہیں ادھر نماز ہی نہیں. نماز کیسے نہیں؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ لم تعبد الشیطان، لفظ تعبدو ہے، یہی عبادت نہ کرنا. ایسے نہ فرید صاحب، لفظ عبادت شیطان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اب میں اس کا معنی کر دوں، حسین کے پیچھے نماز پڑھنے والے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، حسین کے مخالف شیطان کی عبادت کر رہے تھے. وہ شیطان کی عبادت تو ہو سکتی ہے، رحمان کی نہیں ہو سکتی. ایام فاطمیہ گزرے ہیں،
اگرچہ ہماری ان مجالس کا موضوع معرفت امام زمانہ ہے، اس لیے لفظ مجلس ازاں نہیں لکھا تاکہ آپ اس طرح متوجہ رہیں کہ یہ ایک دروس کی شکل میں، مجالس کی شکل میں چاہتے ہیں کہ کوئی پیغام پہنچے، لیکن حسن ہے ہماری مجلس کا، ہماری محفل کا، ہماری ہر گفتگو کا کہ فضائل اہل بیت کے ساتھ ساتھ مصائب اہل بیت کا ذکر ہو، اور یہ بھی امام زمانہ سے جڑنے کی راہ ہے۔ روز جمعہ ہے پہلا دن مجلس کا، اور روز جمعہ روز امام زمان ہے۔ جو گزشتہ شب گزری، ماشاءاللہ آپ میں یہ جملے کہنا کوئی مناسب نہیں لیکن چلیں، جو گزشتہ شب گزری وہ شب جمعہ تھی، ایسا ہی ہے نا؟ شب جمعہ کیوں میں نے ذکر کیا؟ شب جمعہ امام زمان پوری کائنات میں کہیں نہیں ہوتے، کربلا ہوتے۔ علماء نے لکھا ہے باقاعدہ، امام شب جمعہ کربلا آ جاتے ہیں، اور جب کربلا آتے ہیں تو سارے غم تازہ ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرا امام کہتے ہیں، اے میرا جد حسین، میں آپ پر ایک وقت آتا ہے پانی نہیں خون روتا۔ کیسے وہ وقت کیسے آتا ہے؟ تھوڑا سا بات ایسے سمجھا لوں تاکہ میرے قریب ہو جائیں۔ علماء نے لکھا ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے، امام جب کسی گزشتہ واقعے کا ارادہ بھی کرے نا، واقعے کا، اللہ اس واقعے کو تمثیلی شکل میں دوبارہ مجسم کر کے امام کے سامنے موجود کر دیتا ہے۔ یہ امام کی خصوصیت ہے کہ امام اس واقعے کو جب چاہے تمثیلی شکل میں اس کو اللہ امام کے سامنے مجسم کر دیتا ہے۔ یعنی ایک معنی میں کہتے ہیں وہ جو وقت کے حجاب آ گئے ہیں نا، ہٹتے ہیں، اور وہ واقعہ اسی صدی میں متحقق ہو جاتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں زیادہ بات نہیں کرتا چونکہ مصائب پڑھ رہا ہوں۔ ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں 12ویں کی مظلومیت کون سمجھے؟ کیسے؟ کہتے ہیں ہم کربلا سنتے ہیں اور نرجس کا لال کربلا کو دیکھتا ہے۔ میرا امام کربلا کو دیکھتے ہیں۔ اگر میں ایسے کہوں تو میرے قریب ہو جاؤ گے۔ ہم صرف سنتے ہیں کہ علی اکبر کے سینے میں نیزے کی نہیں لگے، میرا امام دیکھتے ہیں۔ ہم صرف سنتے ہیں کہ کمرے بنی ہاشم کے سر میں گرز لگا، میرا 12واں آقا دیکھتے ہیں۔ یہی مناظر جب امام دیکھتے ہیں نا، انہی مناظر پہ امام نے نوحہ پڑھا ہے، اور اسی نوحے کا کہتے ہیں یہی مطلب ہے کہ امام فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے میں اپنے جد حسین پر پانی نہیں خون روتا۔ ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے یہ جملے پڑھے، میں نے سوچا امام نے مبالغے کے لیے غم کو زیادہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا نہیں، مبالغہ تو حقیقت نہیں ہوتی، امام مبالغہ نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کاش مجھے امام کی زیارت ہو۔ کہتے ہیں اسی قصد سے میں مسجد کوفہ جاتا رہا۔ کہتے ہیں ایک دن میرا اخلاص جب بڑھا، امام میرے سامنے آ گئے، میں نے امام کی قدم بوسی کی۔ امام نے فرمایا جو پوچھنے آئے ہو بتاؤں؟ مولا بتائیں نا، میں آپ کے محبوں کو بتاؤں۔ امام نے فرمایا یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے۔ نہیں، شاید آپ متوجہ نہ ہوئے۔ امام نے کہا میں حقیقت میں خون روتا ہوں۔ کہا وہ منظر مجھے خون رلاتا ہے، سنیں گے؟ کہتے ہیں اس عالم نے دست بست عرض کی مولا وہ کون سا منظر ہے جو آپ کو خون رلاتا؟ کیا اکبر کا زین سے زمین پر آنا؟ کہا اکبر بھی ہوتے تو خون روتے۔ کہا قاسم، کہا وہ بھی ہوتے تو خون روتے۔ قمر بنی ہاشم، کہا وہ بھی ہوتے تو خون روتے۔ مولا کون سا منظر ہے؟ کہا جب شمر کے ہاتھ میں، شمر کے نجس ہاتھ میں میرے جد حسین کی پاکیزہ زلفیں ہیں، اور 70 قدموں پہ میری جدہ دیکھ رہی ہے۔ ایک عالم ایران میں پڑھ رہے تھے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا آپ 1400 سال بعد یہ منظر نہ دیکھ سکے، آپ خون رو رہے ہیں، ابھی تو آپ نے صرف شمر کے ہاتھ میں پاکیزہ زلفیں دیکھی ہیں۔ مولا آپ پر اس وقت کیا گزرتی ہے جب شام غریبہ
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیال